السلام علیکم. تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام چیپٹر 2 کلاس نحو. آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1956 کے آئین کے اہم پہلو، یعنی کہ 1956 کا جو آئین ہے، جو پاکستان کا باقاعدہ طور پر پہلا آئین بھی جسے کہا جاتا ہے، اس آئین کی اہم خصوصیات اور دوسرا ٹاپک ہے آئین کی منسوخی. دوسرا ٹاپک ہے آئین کی منسوخی، یعنی کہ 1956 کے آئین کیسے بنایا گیا، کس کی سرکردگی میں بنایا گیا، اور اس کے بعد 1956 کا آئین جو ہے وہ منسوخ کیسے کیا گیا، یعنی کہ اس کی منسوخی کیسے ہوئی، کیسے 1956 کا آئین ختم ہو گیا. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو ہمارا ٹاپک تھا قراردادی مقاصد کی اہمیت، ٹھیک ہے، اور اس کے بنیادی نکات. اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں، آئین سازی کے سلسلے میں 1935 کا ایکٹ بھی چند ترامیم کے بعد عبوری آئین کے طور پر شامل کیا گیا. عبوری آئین کے طور پر شامل کیا گیا، یعنی کہ جب آپ دیکھیں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم تھے، پہلے اسپیکر مولوی تمیز الدین تھے. اب آئین کا مسئلہ آ گیا کہ آئین کیسے بنایا جائے، کیسے یعنی کہ آئین کو آگے لے کے چلا جائے. آئین میں یعنی کہ ملک کا نظام، جیسے میں نے پہلے بھی اتنی دفعہ یہ یعنی کہ آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ مثال سمجھنے والی بھی ہے. جیسے ایک اسکول کا، جیسے ایک گھر کا نظام چلانے کے لیے آئین ہوتا ہے کہ اتنے بجے چھٹی ہونی ہے، اتنے بجے اسکول لگے گا، اتنی ڈیوریشن کے بعد فرسٹ ٹرم کے، سیکنڈ یا تھرڈ ٹرم کے پیپر ہوں گے، یہ سبجیکٹ یہ ٹیچر پڑھائیں گے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسکول کا آئین. جیسے گھر کا آئین ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی کہ آپ کے ابو کا کام ہے کمانا، یعنی کہ ماں کا کام ہے گھر سنبھالنا، ٹھیک ہے. پھر وہ بجٹ بناتے ہیں، اتنے پیسے میں بچوں کی فیسوں میں لگانے، اتنے پیسے گیس کا، بجلی کا بل، ٹھیک ہے، اتنے پیسے میں نے بچت کرنی ہے، اتنے پیسوں کی ہم نے کپڑے لے کے آنے. تو یہ سب چیزیں آئین میں شامل ہیں. اور آئین آپ کے سامنے مثال ہے، آئین قانون کو کہتے ہیں. جیسے پاکستان، جیسے دیکھ لیں آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال کہ دنیا کا نظام بھی ایک قانون، ایک آئین کے تحت چل رہا ہے. سورج کو اللہ نے، چاند کو، ستاروں کو، صبح شام کو، دن رات کو اللہ نے ڈائریکشن بتائی ہے، ٹھیک ہے. موسموں کا تبدیل ہونا، آنا جانا، یہ بھی اللہ کے آئین میں شامل ہے. اب سورج کو اللہ نے ڈائریکشن بتائی ہے کہ مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں یعنی کہ جانا ہے. تو سورج نے مشرق سے ہی نکلنا ہے اور مغرب میں جانا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ نے اس کو ڈائریکشن، یہ اللہ کے آئین میں، آئین کی بات ہم کر رہے ہیں. ہمارا ٹاپک بھی 1956 کے آئین کی خصوصیات ہیں. لیکن جس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں غروب ہوگا، تب دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آئین، اللہ کا قانون جو ہے وہ خراب، کہ وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے کہنے پہ ایسا ہوگا. کیونکہ ہمارا عقیدہ آخرت پر ایمان پکا ہے کہ آخرت کا دن لازمی ہے، قیامت کا دن جو ہے، موت جو ہے وہ برحق ہے. تو ایسے کائنات کا بھی جب قانون نہیں ہوگا، کائنات کا نظام بھی خراب ہو جائے گا. ایسے میں نے اسکول کی بھی مثال دی ہے، پھر میں نے آپ کو گھر کی بھی مثال دی ہے. اب ایسے ملک کا نظام چلانے کے لیے بھی آئین، یعنی کہ آئین کی ضرورت پڑتی ہے. آئین کے بغیر، ڈسپلن قانون کے بغیر کوئی بھی نظام ہم اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتے. تو میں 1935 کے ایکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 1935 کا ایکٹ بھی چند ترامیم کے بعد عبوری آئین کے طور پر شامل کیا گیا. آپ اس آئین میں یعنی کہ 1935 کا ایکٹ جو برطانوی حکومت نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اسی کے مطابق پالیسی چینجنگ کی گئی، ترمیم کی گئی، اور اس کے مطابق ملک کا نظام وقتی طور پر یعنی کہ عبوری طور پر چلایا گیا. پھر 1949 میں قرارداد مقاصد یعنی کہ نواب زادہ لیاقت علی خان کی سرکردگی میں قانون ساز پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے، یعنی کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں. جس کے پوائنٹ ہم نے پڑھے، جو بیسکلی جو ملک کا نظام چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بیسکلی جو پوائنٹ تھے وہ قرارداد مقاصد میں موجود تھے. پھر ہم نے وہ ریسنٹلی دیکھا جائے قرارداد مقاصد کی اہمیت کے بارے میں پڑھا ہے. پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہم نے پاکستان میں دستور سازی کے جو سٹیپ آئے تھے، جو مراحل آئے تھے، سٹیپ بائی سٹیپ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے دستور سازی کا کام کیا گیا. اب ہمارا آج کا ٹاپک ہے 1956 کے آئین کی خصوصیات.
یعنی کہ آپ پاکستان کا جو 1956 کا آئین ہے، پہلا آئین جسے کہتے ہیں، باقاعدہ طور پر حتمی جو یعنی کہ فیصلہ تھا حکومت پاکستان کا، انہوں نے 1956 کا آئین بنا دیا، اس آئین کے مطابق ملک کا نظام چلانا تھا۔ تو اس کو میں نے پوائنٹ میں مینشن کر دیا۔ 23 مارچ 1956 کو 1956 کا آئین نافذ کیا گیا۔ تو اس کے اوپر شارٹ کویسچن بنتا ہے، پیج نمبر 39 پر ہے، یہ پیج نمبر میں اوپر مینشن کر دیتا ہوں، بک پہ دیکھا جائے تو پیج نمبر 39 پہ یعنی کہ 1956 کے آئین خصوصیات کی گئی ہیں۔ تو شارٹ کویسچن بنتا ہے 1956 کا آئین ملک میں کب نافذ کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے 23 مارچ 1956 کو 1956 کا آئین جو ہے وہ ملک میں نافذ کیا گیا۔ آگے دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب اس آئین کی اسپیسیفکیشن جو ہے، اس کی خصوصیات جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ 1956 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ یعنی کہ پاکستان قرار دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ کا میننگ یہ ہے کہ یہاں پر عوام کی رائے کا خیال رکھا جائے گا، عوامی فلاح و بہبود کے تحت یعنی کہ فیصلے کیے جائیں گے، عوام کی مرضی، عوام کے بنیادی حقوق، بیسکلی جو حقوق ہیں ان کے خلاف کوئی بھی قانون پاس نہیں کیا جائے گا۔ آگے پوائنٹ نمبر 3، اللہ کی حاکمیت۔ 1956 کے آئین کی ایک اہم خصوصیات ہیں، اس کی ایک سب سے اہم اسپیسیفکیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت یعنی کہ تمام اقتدار کا مالک جو ہے وہ اللہ ہوگا۔ اقتدار جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس جو ہے اللہ کی ایک امانت ہے، اور اسے اس امانت کو اس یعنی کہ مقدس امانت کے طور پر جو یعنی کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اس امانت کو استعمال کریں گے، اور ان کو یہ بات بھی ان کو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قیامت کے دن اسی کے بارے میں ان سے یعنی کہ اس امانت جو کہ اللہ کی طرف سے اقتدار ان کو دی گئی ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ تو تمام اقتدار کا مالک یعنی کہ سپر پاور جو ہے، مین پاور جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں اللہ نے اقتدار جو ہے وہ تقسیم کیے ہیں امانت کے طور پر، اور آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ آگے پوائنٹ نمبر 4، مکمل شہری حقوق۔ اس آئین میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے یا اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ آگے پوائنٹ نمبر 5، مذہبی آزادی۔ 1956 کے آئین کی ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس آئین میں تمام شہریوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ مذہب کے بارے میں کوئی یعنی کہ کوئی ایشو نہیں اٹھایا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ سکھ ہے یہ عیسائی ہے، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ نان مسلم ہے، بلکہ وہ سب کے ساتھ جو یعنی کہ حقوق ہیں وہ سب کو ایکول دیے جائیں گے۔ جو نان مسلم ہیں ان کو باقاعدہ عبادت گاہیں دی جائیں گی، اور ان کو ان کی یعنی کہ ایک جگہ مختص کر دی جائے گی، اس جگہ کے اندر وہ اپنی عبادت گاہیں بھی قائم کر سکتے ہیں اور ادھر اپنی عبادت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو مذہبی آزادی پاکستان کے 1956 کے آئین کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 6 ہے حکم مختار عدلیہ۔ آئین میں حکم مختار عدلیہ کی ضمانت دی گئی، جج جو ہے اپنے فیصلے بغیر کسی دباؤ کے کریں گے، ٹھیک ہے، اور انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے سنائیں گے، یعنی کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھیں گے، وہ فرق نہیں رکھیں گے کہ یہ امیر ہے یہ غریب، بلکہ جو اپنے فیصلے ہیں وہ باقاعدہ انصاف کے تقاضوں پر کریں گے۔ آگے قومی زبانیں۔ 1956 کے آئین میں اگر دیکھا جائے تو 2 زبانوں کو قومی زبان قرار دیا گیا، ایک اردو کو اور ایک بنگالی کو۔ تو یہ جو 2 زبانیں تھیں، جب پاکستان کا قیام کیا گیا تو 1947 میں تو پاکستان کی قومی زبان اردو ہی تھی، لیکن قائد اعظم اور لیاقت علی قائد اعظم کی بھی یعنی کہ دور میں یہ تحریک اٹھی تھی، بنگالیوں نے ایک تحریک چلائی، لیکن قائد اعظم کی اثر و رسوخ اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے وقتی طور پر دب گئی، لیکن قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد اب تک پاکستان اعلیٰ قیادت کے فقدان کا شکار ہے۔ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کو اچھی نہیں ملی، جس کی وجہ سے قومی زبانیں جو ہیں اردو کی بجائے اردو بھی قومی زبان شامل کیا گیا، قومی زبان کے طور پہ شامل کی گئی، اور بنگالی کو بھی۔ آگے پوائنٹ نمبر 8 تحریری ہے۔ 1956 کے آئین کی ایک اور اسپیسیفکیشن یہ ہے
کہ یہ آئین تحریری ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے، زبانی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ آئین کی منسوخی، یعنی کہ 1956 کا آئین کیسے منسوخ ہوا، کیسے اسے رد کیا گیا، کیسے اسے برطرف کیا گیا، تو اس کی جگہ آگے کون کس آئین کے مطابق ملک کا نظام چلایا، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں نے 7 پوائنٹ میں مینشن کر دیا ہے۔ 19 اگر اس کا جواب اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پیج نمبر 40 پر ہے۔ 1956 کا آئین جو ہے وہ پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر شامل یعنی کہ انٹروڈیوس کرایا گیا 1956 میں۔ تو اس کے 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت کے بعد یعنی کہ قرارداد مقاصد کے بعد ان پہلے آئین کی تیاری کی کوششیں شروع ہو گئی، جو آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس پر کوششیں بھی کی گئی، لیکن یہ جب آیا تکمیل یہ یعنی کہ مکمل آئین کی شکل میں 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا، اور ڈیوریشن جو کی اس آئین کو بننے کے لیے 9 سال لگے، ٹھیک ہے۔ تو لکھا ہوا ہے 9 سال کی انتھک محنت کی کوششوں کے بعد 1956 کا آئین ملک میں نافذ کیا گیا۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ لیکن سیاستدانوں کی باہمی چپکلش یعنی کہ ایک سیاسی رہنما کا دوسرے سیاسی رہنما کے خلاف یعنی کہ باہمی چپکلش یعنی کہ خلاف بیانات دینا، اور اس کے بعد اعلیٰ قیادت کا فقدان۔ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے قائد اعظم لیاقت علی خان کی وفات کے بعد پاکستان اعلیٰ قیادت کے فقدان کا شکار تھا۔ پاکستان کو یعنی کہ جو بہترین لیڈرشپ ہے جو قائد اعظم اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شکل میں ملی تھی، اسے پاکستان محروم ہو گیا اور اب تک محروم ہے۔ تو 1956 کا آئین اگر پوائنٹ نمبر 5 دیکھا جائے تو 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیوریشن اتنی تھی۔ اکتوبر 1958 میں اس آئین کو ختم کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 7 جنرل ایوب خان نے آئین کو منسوخ کیا اور اپنے اقتدار کا استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں مارشل لا لگا دیا، تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی اور وہ صدر پاکستان چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ یعنی کہ اب پیج نمبر 40 پر شارٹ کوسچن ادھر بن جاتا ہے کہ 1956 کا آئین کیسے منسوخ ہوا؟ 1956 کا آئین کیسے منسوخ ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت کے بعد انتھک محنت اور کاوشوں کے بعد اسے نافذ کیا گیا، منظور ہوا، مگر پاکستان کے محسوس صلاحات اور سیاستدانوں کی باہمی چپکلش اور جمہوریت داروں کا فقدان اور جمہوریت داروں میں بیوروکریسی کا جسے اعلیٰ سرکاری افسران کہتے ہیں جو ملک کا سٹرکچر جو ہے وہ سنبھالتے ہیں انتظامی معاملات، ان کی یعنی کہ جمہوری معاملات میں یعنی کہ عمل دخل اور اس کے بعد اعلیٰ قیادت کا فقدان کی وجہ سے یہ آئین زیادہ دیر تک چل نہیں سکا۔ 1956 کا آئین جو ہے وہ 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا۔ اس کے بعد پھر اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے حکومت سنبھالی اور انہوں نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا۔ اب پاکستان آئین سے محروم ہے۔ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا اور صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا بھی عہدہ اپنے نام کر لیا۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے 1956 کے آئین کی خصوصیات، جس کے 8 پوائنٹ تھے۔ 23 مارچ 1956 میں اس کو نافذ کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ کی حاکمیت، مکمل شہری حقوق، مذہبی آزادی، خود مختار عدلیہ، قومی زبانیں، تحریری آئین، یہ 8 پوائنٹ جو ہے اس کے خصوصیات اسپیسیفکیشن کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد پیج نمبر 40 پہ 1956 کے آئین کی منسوخی کیسے سے منسوخ کیا گیا، جسے 9 سال کے اندر محنت، سیاستدانوں کی چپکلش، اعلیٰ قیادت کا فقدان، 2 سال 7 ماہ تک یہ نافذ رہا۔ اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگ گیا، اسے منسوخ کر دیا گیا۔ کس نے منسوخ کیا؟ جنرل ایوب خان نے۔ تو یہ 2 ٹاپک آپ نے اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ شکریہ۔